मोमिन इकराम मजलिस से अज़ा का आगाज़ हो चुका है। जो अहबाब अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं उनसे इल्तिमास है कि जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। दुआए कौसर इंशाअल्लाह बारगाहे मासूमीन अलैहिस्सलाम में तवस्सुल अख्तियार किया जा रहा है। तमाम अहबाब से इल्तिमास है कि खुशू खुशू के साथ अपने चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल अख्तियार करें और बारगाहे परवरदिगार में दुआ मांगें कि परवरदिगार हम सब को सही मानों में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हकीकी सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक मरहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अबल कासिम या रसूलल्लाह या इमाम रहमत या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना व तवस्सलना बिका इला अल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय हाजातिना या वजीदान इंद अल्लाह इश्फअ लना इंद अल्लाह या वजीदान इंद अल्लाह इश्फअ लना इंद अल्लाह या अबल हसन या अमीर المؤمنين या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना व तवस्सलना बिका इला अल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय हाजातिना या वजीदान इंद अल्लाह इश्फअ लना इंद अल्लाह या वजीदान इंद अल्लाह इश्फअ लना इंद अल्लाह या फातिमा अज़्ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वास्तशफअना व तवस्सलना बिका इला अल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदाय
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها المسلوم بأرض كربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا علي
یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی التقی یا ابن رسول اللہ یا مجد اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يداك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الصفي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن الحلفي الصالح الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله محمد وعلى محمد صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحاتم النبيين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اقربیات بیتی صلوات و محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم برگاہ رب کریم میں دعا گو خالق کائنات آپ تمام مومنین مومنات کا مجلس عظامیانہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے ذات پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں مجلس عزا بقا کرنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ بے حق مظلوم کربلا سید الشہداء بانی مجلس سید نظر حسین شاہ صاحب سید اظہر حسین شاہ صاحب اور دیگر برادران اسد نقوی صاحب اور جتنے احباب بھی اس مجلس عزا میں جانی و مالی تعاون فرما رہے ہیں خدایا سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما ان کے مرحومین کی بخشش فرما اور جتنے احباب اس مجلس عزا میں تشریف رکھتے ہیں خدایا ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما
ہم سب کو یہ رزق حسین ابن علی جو تقسیم ہو رہا ہے اور کسی ایک کے لیے نہیں ہے، خدایا ہم سب کو یہ رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا کریم یا غفور یا رحیم اللہ، اس مجلس عزا کے توسل سے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار، جن کائنات کی عظیم ہستیوں کا توسل کیا گیا ان کی عظمتوں کا واسطہ خدایا اس مجلس میں آیا ہوا کوئی بھی شخص آج خالی نہ جائے، جو حاجات لے کے آئے ہیں خدایا سب کی حاجات کو پورا فرما، اور یا کریم یا غفور یا رحیم اللہ، امام زمان ولی العصر قائم آل محمد کے ظہور پہ تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور دشمنان اسلام امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، آل سعود، پروردگار نے ذلیل خوار نست نابود تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ حق اہل الاسلام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، راور معظم علی خامنائی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ اور تمام فقہا کی زندگیاں دراز فرما، اور یا اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دور دراز سے ہمارے سادات یہاں مجلس عزا میں تشریف لائے ہیں، پروردگار نے قدم ہر قدم کے عوض میں پروردگار نے کیا عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو مظلوم کربلا حسین بن علی کے عزاداروں میں شامل فرما، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، چند منٹوں کی زحمت آپ کو دینی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اچھے علماء و خطباء ذاکرین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ بھرپور انداز میں آپ فضائل و مسائل محمد وعلی محمد سماعت فرمائیں گے۔ مولانا سید ممتاز حسین نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء بھی پڑھنے والے جو ہیں وہ سب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ، تو میں بھی حاضری لگوانے کے لیے طالب علمانہ گزارشات چند آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے، تاکہ جب بارگاہ امام زمان میں لسٹ جائے تو اس میں کہیں ہم گناہگاروں کا نام بھی درج ہو۔ تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قلت و کثرت کے قائل بھی نہیں ہیں، اس ذکر میں وہی آتا ہے جسے پاک چاہتے ہیں، اس ذکر میں وہی آتا ہے جسے ان کی طرف سے بلاوا ہو، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ مجالس آزاد جیسی عظیم نعمتیں نصیب ہیں۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے، ہمارے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مجالس آزاد ہماری محتاج ہیں، وجہ ہے نہیں، کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لانا کہ یہ مجالس آزاد ہماری محتاج ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے یا نہیں جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، نہ، ہم مجلس آزاد کے محتاج ہیں، مجالس آزاد ہماری محتاج نہیں ہیں، ہم خود جو ہے وہ مجلس آزاد کے محتاج ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے نانا کی شریعت اور قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور یہ مجالس آزاد اصل میں حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہی مجلس حسین، مجلس مصطفیٰ ہے، یہی مجلس کسی ایک مولا یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ حسین ابن وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین کی مجلس گویا پیغمبر خدا کی مجلس، اور پیغمبر خدا اور ائمہ خدا اور اہل بیت علیہ السلام مسلمانوں کے مشترکہ سرمایہ ہیں، اور عزیزان گرامی ان مجالس آزاد کا تقدس ہے۔ بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یاد کروں، خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ممبر پہ بیٹھنے کے لائق بن جائیں، ہم مجالس آزاد کے پانی بن جائیں، یہ بڑی سعادت ہے مجالس آزاد بقا کرنا، مجالس آزاد پڑھنا، مجالس آزاد سننا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ خدا کی قسم کہ میں مولانا کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی تیری کیا یہ فضیلت کم ہے کہ تیرا ذکر جس زبان سے کیا جائے اس زبان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جو کان تیرا ذکر سنتے ہیں خدا ان کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت بڑی عظیم عبادت ہے مجلس آزاد بقا کرنا، لیکن مجلس آزاد
کچھ ملے پیغام حسین. لیکن ممبر پہ بیٹھ کے اگر لوگوں کا وقت ضائع کیا جائے تو یہ ممبر کے تقدس کی پامالی ہے. تو جب ہمارے یعنی ممبر کا تقدس یہ ہے کہ ممبر کے شایان شان گفتگو کی جائے. اور یہ ممبر رسول میں مکتب تشیع کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، پورے اپنے مکتب کی طرف سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممبر رسول مکتب تشیع میں واحد ممبر رسول وہ ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، یہ مجلس فقط ہماری نہیں ہے، یہ مجلس ہر امت مسلمہ کے وقت کی ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے مجلس آزاد جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے مجلس آزاد جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہ صرف قوم شیعہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ ممبر تقاضا کرتا ہے کہ اس ممبر کے شایان شان گفتگو کی جائے. اس ممبر کے شایان شان گفتگو کی جائے. یہ ہم سے، یہ ممبر حسین، یہ ممبر رسول، یہ ممبر ائمہ خدا، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جن لوگوں کی محنتوں، مشقتوں، قربانیوں سے ہم تک یہ ممبر پہنچا ہے، ہم اس ممبر کی حفاظت کریں. ہم اس ممبر کی حفاظت کریں. یہ ممبر کوئی آسانی سے نہیں ملا. اس ممبر کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں. یہ پیغام اور یہ مجالس اعضاء آج اس صورت میں ہم تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی، بہت قربانیاں دی گئی، شہادتیں پیش کی گئی. عزیزان گرامی، لہذا اس ممبر حسین پہ آنے کا تقاضا یہ ہے، اور یہ ممبر ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اس کے شایان شان اس سے سلوک کریں. کسی کی دل آزاری اس ممبر سے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور ہم ہمیشہ امن کا درس دیتے ہیں، ہمیشہ اخوت کا درس دیتے ہیں، ہمیشہ برادران کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ اس مجلس میں. یہ مجلس پیغمبر خدا کی مجلس ہے. یہ پیغمبر خدا کے نواسوں کے نام پہ مجلس عزا بابا ہے، اور ان کی سیرت اور قرآن کی تعلیمات اس میں دی جاتی ہیں. خدا کی قسم، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت فرمائی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطاعت اہل بیتی. پیغمبر خدا جب اس دنیا سے جانے لگے، اور اس دنیا میں موجود رہتے ہوئے بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی پیغمبر خدا نے بتایا ہے کہ لوگوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں بے وارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و اطاعت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت اہل بیت علیہ السلام. دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مائن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہی کبھی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی. قرآن اور اہل بیت سے جب تک تمسک رکھو گے، اتصال رکھو گے، کبھی گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی. پیغمبر خدا نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرے آل کے در سے ملے گی، ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سے ملے گی. عزیزان گرامی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے امت کو بے وارث چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے. 40 دنوں کے لیے بھی اپنی امت کو بے وارث نہیں چھوڑا، اپنا وزیر بنا کر گئے. اللہ کو کہا میرا وزیر بنا دے. وزیر من اہلی ہارون آخی، اپنا نام بھی بتایا، ہارون آخی. ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر ہے. موسیٰ بارگاہ پروردگار میں، توجہ فرمائیے گا، اے موسیٰ بارگاہ پروردگار میں آپ نام بھی بتا رہے ہیں، ہارون آخی. یہ ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر مقرر کر دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اے موسیٰ جب نام بھی بتا رہے ہیں تو ذرا خود بنا لیں اپنا وزیر. جی خود بنا لینا حضرت ہارون کو وزیر. جب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی، موسیٰ جیسا اولو العزم نبی اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے اپنا وزیر مقرر کرے، تو پھر کسی اور دوسرے کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے محمد کا وزیر بنائے. وجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس عزیزان گرامی، میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
فیکم مستقلین، کتاب اللہ ہے حضرت اہل بیت میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور حضرت اہل بیت۔ 40 دن کے لیے موسیٰ نے قوم کو بے وارث چھوڑ کر نہیں گئے، اپنا وزیر مقرر کرتے گئے۔ کیسے ممکن تھا کہ پیغمبر خدا چلے جائیں اس دنیا سے اور اپنی اس امت کو بے وارث چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی وارث نہ بنائے، بتائیں نا کہ یہ بھائی دین کس سے لینا ہے، وہ جو ہے یہ نہیں
جہالت کی موت مرا. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور مر گیا وہ کون سی موت مرا؟ جہالت کی موت. اور رب کعبہ کی قسم آپ تمام احباب الحمدللہ دین دار احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, نمازی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جمعے کو ادا کرنے والے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. روز جمعہ جب آپ جمعے کے دوسرے خطبے کو پڑھتے ہیں تو یہ جملے آپ سماعت فرماتے ہیں خطبے میں, اور روز کل ورا وہ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وہ بے یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ہے وہ امام کہ جس کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. ہے وہ امام, ہے وہ فرزند زہرا جس کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. سمجھ آئی بات کہ میرے اللہ نے کیا کہا تھا؟ حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. یہاں سے بات کو سمجھنا, حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. اچھا اگر حبیب کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا تو پھر جب حبیب یہاں سے چلے گئے تو لازم تھا کہ کائنات بھی ختم ہو جاتی. جو ہے یا نہیں عزیزان توجہ فرمائیے گا. بھائی جب حبیب کے لیے کائنات کو بنایا گیا تو جب حبیب چلے گئے تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کائنات باقی ہے. یہ چاند بنایا تو تیری محبت میں, یہ زمین بنائی تو تیری محبت میں, یہ آسمان بنایا تو تیری محبت میں, یہ جو کچھ بھی بنایا تیری محبت میں بنایا. تو جب اس کی محبت میں بنایا گیا تو جب وہ چلا گیا تو یہ بھی چلے جانے چاہیے تھے, یہ بھی ختم ہو جانے چاہیے تھے. لیکن عزیزان گرامی اگر ختم نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ختم نہیں ہوئے کہ اس محمد کے نور سے اور اس محمد کے خون سے اس محمد کا ایک جز باقی ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر اس ظلم بری دنیا کو عدل و انصاف سے باندھ کے رکھنا ہے. وہ امام اتنی عظیم ولادت ہے وہ سارا نظام سارا انتظام خود خالق کر رہا ہے ولادت کا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام جناب حکیمہ بنت محمد تقی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہے حکیمہ آج رات کو آپ نے میرے گھر میں قیام کرنا ہے, آج رات کو آپ نے میرے گھر میں قیام کرنا ہے. آج حجت خدا نے اس دنیا میں آنا ہے. توجہ فرمائیے گا, اس دنیا میں آج حجت خدا نے آنا ہے. حکیمہ خاتون آئیں. حکیمہ خاتون نے کہا کہ اے فرزند رسول خدا مجھے تو کوئی احساس نظر نہیں آ رہے نرجس خاتون میں. بیدار ہے نا بس میں جلدی سے دماغ میرا ختم ہو گیا ہے. بیداری سے بس یہ دو جملے
ورسولہ عزیزان ہم ان کے ماننے والے ہیں. بس آپ کی ذہن کو تمام کر دیا. ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آ کر کسی ٹیچر کے سامنے گھٹنے ٹیک کے علم حاصل نہیں کیا. جنہیں علم ملا تو علم ربانی ملا, جنہیں علم ملا تو قدرت خدا کی طرف سے علم ملا, اور جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اللہ کی توحید کو روشناس کرایا. اب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے, جو اللہ کو متعارف کراتا ہے پھر اللہ اس کو متعارف کراتا ہے. اذکرونی اذکرکم واشکرونی لا تکفرون. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اور عزیزان گرامی, وہ فرزند زہرا جو پردہ غیبت میں ہیں وہ کہتے ہیں میرے ماننے والوں, میں تم سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر کو نہیں چراتا, میں ہمیشہ تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں. اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنی نظر ہٹا لوں لوگ تمہیں نیست و نابود کر دیں. شیخ مفید علیہ رحمہ بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم, وقت کے مجتہد اور فقیہ, لوگ پورے سب ان سے مسائل دریافت کرتے ہیں. ان کے پاس میں ایک لمحے کے لیے تم سے نظر نہیں ہٹاتا, امام زمان کہتے ہیں. ان کے پاس لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ کیا تھا کہ اگر ایک خاتون فوت ہو گئی ہے جس کے شکم میں بچہ ہے, کیا ہم اس عورت کو بچے کے سمیت دفن کرتے ہیں یا بچے کو نکال دیں؟ شیخ مفید نے کہا کہ اس عورت کو آپ جو ہیں آپ میری طرف متوجہ رہیں, یہ بچے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ میری طرف متوجہ رہیں. بس انشاءاللہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہن کو تمام کر رہا ہوں. کہا کہ حکم شرعی کیا ہے کہ ہم اس کو عورت کو بچے کے سمیت دفن کر دیں یا بچے کو نکال دیں؟ شیخ مفید نے فتویٰ صادر کیا کہ بچے سمیت عورت کو دفن کر دیا جائے. بندے مسئلہ پوچھ کے چلے گئے. اور یاد رکھیں کہ مولانا موجود ہیں, فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر ائمہ خدا علیہ السلام اپنی زندگی میں مقرر کریں تو اس کی فرما برداری اور اس کے حکم کو ماننا اسی طرح سے ضروری ہوتا ہے جس طرح امام معصوم کے حکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین اسلام نے جناب سلیمان کو گورنر مقرر کیا تھا, وہ جو ہے یا نہیں, پریشان ہو رہے ہیں آپ, کیا ان کا حکم اسی طرح سے مانا جاتا تھا یا نہ؟ کہا کہ دفن کر دیں اس کو اس سمیت. چلے گئے بندے, جب چلے گئے تو دیکھا کہ کافی آگے نکل چکے ہیں تو پیچھے سے ایک تیز گھوڑا سوار آ رہا ہے ان کی طرف. ایک لمحے کے لیے میں تم سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتا. کون کہہ رہا ہے؟ فرزند زہرا. ایک لمحے کے لیے میں تم سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتا. وہ گھوڑا سوار تیزی سے پہنچا ان کو اور کہا کہ آپ ابھی جو مسئلہ پوچھ کے آئے ہیں شیخ مفید سے, انہوں نے فتوے کو چینج کیا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس عورت کے شکم سے بچے کو نکال دیں اور اس کے بعد اس عورت کو دفن کر دیں. انہوں نے کہا جناب بہت شکریہ, ٹھیک ہے. انہوں نے اسی طرح سے کیا, جا کر بچے کو نکال دیا, عورت کو دفن کر دیا. بچہ زندہ تھا, بچہ پروان چڑھ گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. بچہ بڑا ہو گیا, پڑھنے لگا, اب اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ ذرا چل سکے. چلنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا, اس کے والد نے کہا کہ آؤ ذرا چلتے ہیں اس شخصیت کی طرف کہ جس کے فتوے کی بدولت وہ آج زندہ ہے, ورنہ تو ختم ہو گیا ہوتا. ان نے فتویٰ پوچھا تھا, انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کر کے بتایا تھا کہ نکال دو, تو آج تو ان کی بدولت زندہ ہے. آج چلتے ہیں, ان سے سلام کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. پہنچے شیخ مفید کے پاس, جا کر سلام کیا. سلام کے بعد کہا آگا یہ وہی بچہ ہے, توجہ فرمائیے گا, وہی بچہ ہے کہ جس کا فتویٰ پہلے آپ نے دیا تھا کہ دفن کر دو, پھر کہا تھا کہ نکال کے بچے کو پھر دفن کر دو, تو یہ وہ بچہ ہے. شیخ مفید ان سے تو نہ بولے اور عزیزان گرامی چلے گئے تو فوراً شیخ مفید کے ذہن میں آ گیا, شیخ مفید تو نے تو کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا تھا تبدیلی کا. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں یا نہیں, جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. شیخ مفید اپنے آپ شیخ مفید کہتا ہے, شیخ مفید تو نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ بچے کو ماں کے سمیت دفن کر دیا جائے, اور تبدیلی کا جو تجھے کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا, اور نہ کسی کاسٹ کو بھیجا کہ ان کو کہو کہ بچے کے شکم سے, ماں کے شکم سے بچے کو نکال دیا جائے, یہ میں نے تو نہیں کہا. اب شیخ مفید نے کیا کیا کہ کریا اداری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا.
پیشی رہ جائے تو پھر ہم اس لیے ہیں عزیزان گرامی. یہ ہیں فقہا، یہ ہیں مجتہدین، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے وہ دین حقہ کو حاصل کرنے کے لیے، بڑی ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی زحمتوں کو برداشت کیا، بڑی کاوشوں کو برداشت کیا، بڑے قربانیاں دی. خدا کی قسم آیت اللہ نور اللہ شوستری جو ہماری قوم کا کون بچہ ہے جو ان کو نہیں جانتا، جن کی بدولت فقہ کی تعلیم آج مل رہی ہے. جب بڑے دربار میں پیش کیا گیا، جب بڑے دربار میں ظالم حکمران نے پیش کیا اور کہا کہ آج تمہیں ہم سزا دیں گے، آج تمہیں ہم سزا دیں گے، کس جرم کی سزا؟ فوجہ فرمایا یہی منظر مسائل ہے، میری بات ختم. کس جرم کی سزا؟ فرمایا اس جرم کی سزا جو تو شہروں میں بیٹھ کر بھی، زندانوں میں بیٹھ کر بھی محمد و آل محمد کے مکتب کی پرچار کر رہا ہے، محمد و آل محمد کے مکتب کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کو دین حقہ سے آگاہی دے رہا ہے. اس وجہ سے تجھے آج سخت قسم کی سزا دی جائے گی. اس نے کہا، حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری نے کہا میں ہر سزا قبول کرنے کے لیے، سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں محمد و آل محمد کے مشن کو کبھی ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، بادشاہ وقت نے کہا کہ اچھا اگر سزا کے لیے تیار ہے تو پھر آج تجھے سزا یہ ہے کہ 2 اونٹوں کو لایا جائے. 2 اونٹ لائے گئے، علماء موجود ہیں تصدیق کرا لیجیے گا. 2 اونٹ لائے گئے جنہیں 2 مخالف سمتوں کی جانب کھڑا کر دیا گیا، ایک کو اس طرف دوسرے کو اس طرف. حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری کو اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک کان کو اس اونٹ کے ساتھ، ایک کان کو دوسری اونٹ کے ساتھ. کس جرم میں؟ عزیزان یہاں روک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں بس. کس جرم میں؟ محمد و آل محمد کے اس مکتب کو یہاں تک پہنچانے کے جرم میں، لوگوں کو آگاہی دینے کے جرم میں. یہ بڑی مشکل سے مکتب ملا ہے، یہ ممبر بڑی مشکل سے ملے ہیں، ان ممبروں پہ بڑی قربانیاں دی گئی. مخالف سمت کھڑا کیا گیا ایک اونٹ کو، دوسرے کو دوسری سمت باندھ دیا گیا. حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری کو انسان ہے نا، خوف تو لائق ہوتا ہے. جب خوف طاری ہوا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایک مٹی کی ٹھیکری پڑی تھی، مٹی کی ٹھیکری پڑی تھی. اس مٹی کی ٹھیکری پر حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری نے لکھا، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، کچھ بھی ہوں، اے اللہ میں آج مشکل میں گرفتار ہوں، منزل امتحان میں گرفتار ہوں، بتا میں کیا کروں؟ پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کیا یہاں پر میرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھ کر جملے حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری نے آسمان کی طرف اس ٹھیکری کو اچھالا. مجھے فرما دیں، آسمان کی طرف اچھالا اس مٹی کی ٹھیکری کو، تو خدا کی قسم اس مٹی کی ٹھیکری پر لکھا ہوا قدرت کی طرف سے آیا کہ آیت اللہ نور اللہ شوستری اگر تم میرا بندہ ہے تو پھر اس مصیبت پر صبر کر جاؤ. آسان کام نہیں ہے، میں بڑی جوش سے تقریر کر رہا ہوں کہ باندھ دیا گیا، آپ بھی بڑے سکون سے سن رہے ہیں. ذرا سوچیں کہ اگر اپنے اوپر گزر رہی ہو تو کیا مطلب تھا یہ کہ ایک اونٹ کو اس طرف دوڑایا جائے، ایک اونٹ کو اس طرف دوڑایا جائے اور ان کو باندھا جائے اور چیر دیا جائے اس محبت اہل بیت میں. لہذا عزیزان گرامی، خدا نے ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور امام زمانہ کے خصوصی نمائندگان جو مقرر ہیں، خدا نے ہم سب کو ان کی معرفت عطا فرمائے کہ جو آپ فیس بک کا